بات کرتے ہیں مرد کا عورت پہ تہمت لگانا. یہ کوئی ایسے مرد نہیں ہوتے جو بہت آوارہ ہوں وہ ایسے لگائیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مولوی بھی لگا رہا ہوتا ہے، ایک جو بندہ دین پہ فالو نہیں کر رہا ہوتا، جس کی تربیت نہیں ہوتی، وہ بھی لگا رہا ہوتا. حالانکہ اس کی بانسبت آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو اسلامک نہیں ہوتے، بڑا عورتوں کو عزت سے رکھتے ہیں، ان کی مرتبہ رکھتے ہیں. تو وہاں پہ اسلامک لوگ جج کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو باقی چیزوں میں برے ہیں، اور بھائی جس کا جہاں سے حساب آئے گا وہ اپنی آخرت خود بنا لے گا. تو جہاں تک بات ہوتی ہے اسلامک مرد کی، ہم نے اچھے خاصے مولویوں کو بھی بولتے ہوئے سنا ہے کہ دنیا میں پہلا قتل ہی عورت کی وجہ سے ہوا ہے. پر انہیں یہ یاد نہیں ہے کہ نبی کی بیوی پہ بھی تہمت مرد نہیں لگائی تھی. ٹھیک ہے نا؟ اور کیا وہ انہیں تہمت لگانے والوں میں اٹھائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر ان کو احساس ہوتا ہے؟ ایسے مردوں کا ایکچولی نفس کمزور ہوتا، ان کا جو ایمان ہوتا ہے نا، اس کے ایمان پہ کیا بات کی جائے. اگر ایک انسان کو پتہ ہے کہ گالی دینا برا ہے، ٹھیک ہے، وہی مرد اسلام کی بات بھی کرے گا، وہی مرد آپ کو لیکچر بھی دے گا. جب وہ عورت کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، یہ سوال جواب میں عورت ان سے آگے بڑھ جائے یا کچھ زیادہ پوچھے، تو ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے، بھائی تم عورت ہو تمہیں نہیں پتہ. تو تب ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ یار یہ وہ شخص ہے جو شام صبح اسلام پہ بات کرتا ہے، اس سے پوچھ ہی لیں کہ حضرت عائشہ بھی تو بہت سوال کرتی تھی، تو ان کی بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی بڑی سوال کرتی ہوں گی، ساتھ چلتے ہوں گے صحابیات بھی، مام بہنوں کو. مطلب یہ ایک ایسا ٹارچرنگ سچویشن ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے سوال کیا کہ اسلامک مرد ایسا کرتے. ٹارچر ہوتے ہیں ہم ان مردوں سے جنہیں اسلام کے بارے میں پتہ ہے، نہیں پتہ، بس ایویں کچھ سوسائٹی کو مکس کیا ہوا ہے اور کچھ اسلام کو اپنے ڈیفینڈ کے لیے یوز کر لیتے ہیں. تو اب سسٹم چینج ہو رہا ہے، بہت سے لوگ اس طرح کی چیزیں دیکھ کے ویسٹرن فلاسفیز کو ایکسیپٹ کریں، کیونکہ وہ ہم سے یہ جو ہمیں شو کیا گیا اسلام سکھایا گیا نا، جو ہمارے مولویوں نے ہمیں سکھایا گیا، اب عقل بھی ویسٹرن سوسائٹیز کی طرف اس لیے ایکسیپٹ کر رہی ہے کیونکہ ان کے پاس بیٹر سولوشن ہے. دل مانتا ہے، دل کہتا ہے ہاں عورت کی عزت پہ اگر وہ بات کرتے ہیں تو ہم اپنی مولوی کی بات ہی مت سنو بھائی، اپنے باپ کی بات ہی مت سنو، اپنے بھائی کی بات ہی مت سنو. تو چلو پھر آپ کو قانون انڈیپینڈنسی کا رائٹ دے رہے ہیں تو آپ بول دیتے عورت ہونے کی وجہ سے کہ ہم بھی انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم بھی یہ کر لیں گے. تو بات آتی ہے کہ جب انسان ایک عورت کو پتہ ہو نا کہ اس کا رائٹ کیا ہے، وہ کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو وہ آرام سے ان چیزوں کا جواب دے دیتی ہے. اور عموماً ہمارے مرد تو ان سے سوال کریں تو غصہ کر کے بٹھا دیتے ہیں، چپ کروا دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں. ہمارے ارد گرد ہی ہوتا رہتا ہے، ہمارے گھروں میں ہی یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو پہلی چیز کہ اب عورت سے زیادہ ہمیں ایک مرد کی تربیت بھی کرنی چاہیے، انہیں بھی سمجھانا چاہیے. ان مرد کا ظرف ہونا چاہیے. ہمارے مرد میں ظرف نہیں رہا. مجھے سب سے زیادہ ترس اپنے مرد پہ آتا ہے جب ان کے لہجوں کو دیکھتی ہوں، ان کی آنکھیں دیکھتے ہیں، ان سے وہ سیکیورٹی فیل ہی نہیں ہوتی. اگر ایک بیوی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتے ہوئے سیکیور نہیں ہے، اس کے تانوں سے وہ ایک ڈپریشنل مریض بن رہی ہے. ایک گھر میں رہتے ہوئے اسے نہیں پتا کہ عورت کا، بیوی کا حق کیا ہے، بچوں کا حق کیا ہے، تو وہ عورت کو کس بات پہ کہے گا کہ صبر کرو، ساتھ چلو، کیونکہ وہ دے ہی نہیں پا رہا. اسے پتہ ہے کہ وہ ویک ہے وہاں پہ. جب وہ ویک ہے تو ہمارے مرد پہ نہ جہاد کی ڈیوٹی ہے، ہمارے مرد پہ نہ معاشرے کی ڈیوٹی ہے، ہمارے مرد پہ نہ اسلام کی ڈیوٹی ہے، نہ ہمیں وہ باہر کی چیزیں اچھی دے رہے ہیں، نہ ہمیں اسلامک انوائرمنٹ دے رہے ہیں. تو عورت کا پردہ کرنا نہ کرنا، جیسا مرد اپنے لیے اسلام چنتا ہے نا، فرض اسلام پہ عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا، تو اسی طرح عورت کے پاس بھی چوائسیز ہیں. لیکن اس کا سلوشن یہی ہے، قرآن و حدیث سے ہمیں جو ملتا ہے کہ وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس 4 گواہ ہوں، اور آپ انہیں کہیں اگر آپ کے پاس 4 گواہ ہیں تو آپ پھر سوچ لیں. ہمارے پاس تو 4 گواہ ہوں یا نہ ہوں، ہم نے کیا یا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ دیکھ سکتا ہے. اور آپ کیسے کسی کو بتائیں گے، کیسے آپ ثابت کریں گے؟
کچھ سائنٹیفک میتھڈز ہیں، آپ ان کی طرف چلے جائیں اگر آپ کو سیریس ایشو لگتا ہے. اور عموماً ایکچولی جو ہے نا مرد جو ہے اس کی تربیت ضروری ہو گئی ہے، بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے. یہ بات نہیں ہے کہ اگر طلاق ہوتی ہے تو عورت ہی ذمہ دار ہے. اب تو عورت 7 مرد کے کما کے بتا رہی ہے کہ ہم بھی اتنا ہی کماتے ہیں بھائی، ہمارے لہجے تو ایسے نہیں دھڑکتے، ایسے تو ہماری سوچیں نہیں آتی. عورت کی ڈیمانڈز بھی کچھ اسلامک نہیں ہے، مرد کی ڈیمانڈ بھی کچھ اسلامک نہیں ہے، تو دونوں اپنے اپنے فائدے کے لیے یوز کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ ایک رسپیکٹیبل انوائرمنٹ آپ گھر میں دے دیں، وہی آپ کی خوشحال زندگی کے لیے بہت ہے. اگر آپ ایک خوشحال زندگی چاہتے ہیں، اگر آپ رسپیکٹ چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی سنے، تو ایک رسپیکٹیبل انوائرمنٹ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے گا. بہت آپ بات کریں، بات سنی جائے، سمجھی جائے، نہ کہ آپ چیخیں چلائیں اور پھر بات سنی اور سمجھی جائے اور پھر ڈر کے بات مانی جائے. نہیں، اس سے بہتر ہے آپ دونوں مل بیٹھ کے بات کریں، سمجھیں، سلوشن نکالیں. لیکن عموماً مرد سن نہیں پاتا، عورت بھی سن نہیں پاتی، تو قصوروار دونوں کا ہوا. اور تہمت والی بات پھر اگین آ جاتی ہے. آپ ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر لے لیں، مولانا مودودی کی لے لیں، سب کے سیم سچویشن میں سیم ہی بات کی ہے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی گئی تھی، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا کہ آپ 4 گواہ لائیں، آپ نے کیسے مان لیا. تو سیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سلوشن دے دیا، اور اس سلوشن کے ہوتے ہوئے ہم کسی سے کیا ڈریں. جس طرح مرد معاشرے میں رہتا ہے، عورت بھی رہتی ہے. خدا دونوں کا ہے، دونوں سے حساب و کتاب ہوگا، دونوں کا عذاب قبر ہے. تو ہر انسان کا اپنا ایمان ہے، اپنے ایمان میں اس سے پہلے کہ کل آپ کے بیٹے اٹھ کے آپ سے سوال کریں، یا آپ کی اولاد آپ سے سوال کرے کہ کیا یہ بات سچ ہے، تو اب تب بہت بے بس ہو جاتے ہیں. کہنے والا تو کہہ دیتا ہے، پھیلانے والے بھی پھیلا دیتے ہیں. یہ ہمیشہ سے دنیا کا رواج ہے. لوگ خبر کو بڑی آگ کی طرح پھیلاتے ہیں، بہت بری، ہر بری چیز کو نا آگ کی طرح پھیلا دیتے ہیں. سو